امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کی گئی بدنام زمانہ ایپسٹن فائلز میں دنیا بھر کی معروف شخصیات کے نام سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ان دستاویزات کے اجرا کے بعد یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ عالمی سطح پر طاقتور حلقوں کے درمیان روابط، غیر رسمی سفارتکاری اور ذاتی نیٹ ورکس کس حد تک پالیسی سازی اور عالمی منصوبوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایپسٹن فائلز سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹن سے جڑے مالی، سماجی اور پیشہ ورانہ نیٹ ورک، روابط، ملاقاتوں اور ای میل، خط و کتابت پر مشتمل ہیں۔ ان دستاویزات میں سینکڑوں سیاستدانوں، بزنس مینوں اور عالمی اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کے نام شامل ہیں، لیکن امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق تمام ناموں کو ایک ہی زاویے سے دیکھنا درست نہیں، کیونکہ ہر حوالہ کسی غیر قانونی سرگرمی کی نشاندہی نہیں کرتا۔ ایپسٹن فائلز میں پاکستان سے متعلق حوالہ جات محدود، سرسری اور ای میل، خط و کتابت تک محدود ہیں۔ ان میں نہ تو کسی براہ راست مالی لین دین کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی فوجداری نوعیت کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ تاہم عالمی سطح پر ان دستاویزات کے اجرا کے باعث پاکستان کا نام بھی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ایپسٹن فائلز میں عمران خان سے متعلق جو ای میلز اور حوالے سامنے آئے ہیں، ان میں زیادہ تر پس منظر عالمی سفارتی، سماجی اور صحت کے منصوبوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ای میل میں بتایا گیا ہے کہ ایپسٹن نے عمران خان کو ترک صدر اردوان، ایران کے خامنئی، چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن سے بھی زیادہ بڑا خطرہ قرار دیا تھا، خصوصاً اسرائیلی اور مغربی مفادات کے تناظر میں۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور جیفری ایپسٹن سے منسلک ٹیموں کے درمیان ہونے والی بعض ای میل میں پاکستان میں پولیو کے خاتمے سے متعلق پروگراموں کا ذکر ملتا ہے۔ ان ای میلز میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے سابق مشیر بورس نیکولک کا نام بھی شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک ای میل میں ایک نامعلوم شخص ایپسٹن کو آگاہ کرتا ہے کہ پاکستان اور نائجیریا میں پولیو ٹیموں پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس تناظر میں ممکنہ کردار یا رد عمل پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ ایک اور ای میل میں جو بورس نیکولک اور جیفری ایپسٹن کے درمیان بتائی جاتی ہے، اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بل گیٹس پاکستانی میڈیا میں شائع اس خبر پر خوش نہیں تھے جس میں عمران خان سے فون پر ممکنہ گفتگو کا ذکر سامنے آیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اس قسم کی خبریں پاکستان میں پولیو مہم کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ تمام حوالہ جات ذاتی آراء اور اندرونی خط و کتابت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ستمبر 2018 کی ایک ای میل میں گولڈمین سیکس سے وابستہ جیٹ زٹلن نے جیفری ایپسٹن کو لکھا کہ ان کے خیال میں بطور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان اس سست رفتار کار کی طرح چل رہا ہے جو کہ حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ ایپسٹن فائلز میں شامل ایک اور اہم حوالہ 2013 کی ایک اندرونی سفارتی ای میل سے متعلق ہے، جس میں اقوام متحدہ کی سابق عہدیدار نصرہ حسن نے ناروے کے سفارتکار ٹرجے رودت لارسن کو لکھا کہ عمران خان لندن کی اشرافیہ میں ایک نمایاں اور مؤثر شخصیت ہیں۔ اس ای میل میں کہا گیا کہ عمران خان کے عالمی روابط اور مغربی دارالحکومتوں تک رسائی انہیں اس وقت کے نو منتخب وزیر اعظم نواز شریف کے مقابلے میں بعض حساس سفارتی اور صحت سے متعلق معلومات، خصوصاً پولیو کے خاتمے جیسے منصوبوں میں زیادہ مؤثر رابطہ بنا سکتی ہے۔ یہ خط و کتابت اس وقت کی ہے جب عمران خان اپوزیشن لیڈر اور عالمی شہرت یافتہ سابق کرکٹ اسٹار تھے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس صوبے میں پولیو ویکسینیشن مہمات کو شدید مزاحمت کا سامنا تھا، جس کے باعث عالمی ادارے تشویش میں مبتلا تھے۔ ای میل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز عمران خان کی سماجی مقبولیت اور عالمی پہچان کو ایک ممکنہ سفارتی سہولت کے طور پر دیکھ رہے تھے، نہ کہ کسی غیر قانونی سرگرمی کے تناظر میں۔ ایپسٹن فائلز میں 2010 کی ایک ای میل کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے جو جیفری ایپسٹن اور جے پی مورگن کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے درمیان ہوئی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اس ای میل میں بعض غیر ملکی شخصیات کی ایپسٹن کے ساتھ نجی ملاقاتوں کا ذکر موجود ہے، جن میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا نام بھی شامل بتایا گیا ہے۔ تاہم دستیاب معلومات کے مطابق اس حوالے میں ملاقات کی نوعیت، مقام یا مقصد سے متعلق کوئی تفصیلی یا الزامی مواد شامل نہیں، اور نہ ہی اسے کسی غیر قانونی عمل سے جوڑا گیا ہے۔ ایپسٹن فائلز میں پاکستان سے متعلق چند غیر سیاسی حوالہ جات بھی سامنے آئے ہیں۔
بعض ای میل میں جیفری ایپسٹن کو پاکستانی شلوار قمیص کے لیے پسند کا اظہار کرتے دکھایا گیا ہے۔ ایک ای میل میں وہ شلوار اور قمیص کے ناموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ ایک اور ای میل میں انہیں پاکستان سے ملبوسات کے 5 جوڑوں کی شپمنٹ جلد پہنچنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ان حوالہ جات کو ثقافتی یا ذاتی دلچسپی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایپسٹن فائل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی متعدد بار آیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا موقف ہے کہ جاری کی گئی نئی دستاویزات میں ان کے خلاف کسی غیر قانونی سرگرمی کا کوئی ثبوت موجود نہیں اور فائلز نے انہیں الزامات سے بری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایپسٹن فائلز میں شامل تمام ناموں کو یکساں نوعیت یا ذمہ داری کے ساتھ دیکھنا درست نہیں۔ پاکستان سے متعلق حوالہ جات کو غیر مرکزی، محدود اور زیادہ تر ای میل خط و کتابت تک محدود قرار دیا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔